خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 10ویں باب کی دوسری آیت سے ہم بیان سنیں۔ ایک دن بعض فریسی یسوع کے پاس آئے اور اسے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا کہ کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ نے اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دے۔ پر یسوع نے ان سے کہا کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا، لیکن تکوین کی ابتدا سے خدا نے انہیں نر اور ناری بنایا۔ اس واسطے مرد اپنے باپ اور ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ سو اب وہ دو نہیں بلکہ ایک تن ہیں۔ بس جسے خدا نے جوڑا ہے انسان اسے جدا نہ کرے۔ اور گھر میں اس کے شاگردوں نے پھر اس سے اس بات کی بابت پوچھا اور اس نے ان سے کہا جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے تو وہ اس کے خلاف زنا کرتا ہے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی ہے۔ پھر لوگ چھوٹے بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ انہیں چھوئے، مگر شاگردوں نے انہیں جھڑکا۔ یسوع یہ دیکھ کر ناخوش ہوا اور ان سے کہا چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی خدا کی بادشاہی کو چھوٹے بچوں کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں برکت دی۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، پاپ کہتے کلیسیا میں 7 ساکرامنٹوں میں سے ایک ساکرامنٹ پاک نکاح کا ہے، اور بہت سے مومنین اس ساکرامنٹ کو حاصل کرتے ہیں۔ پاک نکاح کا ساکرامنٹ حاصل کر کے ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی کا آغاز کیا جاتا ہے، اور پاک نکاح کے ساکرامنٹ کو کلیسیا میں اور کلیسیا کی تعلیم میں اور کلام مقدس میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اور آج کا کلام ہمیں ازدواجی زندگی اور پاک نکاح کے ساکرامنٹ کی افادیت اور اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ پاک ساکرامنٹ جو ہے، پاک نکاح کا ساکرامنٹ یا ازدواجی زندگی کی برکت، یہ وہ دھارا ہے جس سے دیگر ساکرامنٹ بہتے ہیں اور جو دوسرے ساکرامنٹوں کی بنیاد بھی بنتا ہے۔ عزیزو، آج خدا یسوع مسیح نے میاں بیوی کے
آپسی تعلقات کو بیان کیا ہے، اور ابتدا سے بھی خدا کی مرضی انسان کے لیے کیا رہی۔ تکوین کی کتاب سے ہم نے آج کی پہلی تلاوت سنی، جس میں بیان کیا گیا کہ خدا نے جب دیکھا کہ خدا نے آدم کو بنایا تو اس نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، ہم اس کے لیے اس کی مانند ایک مددگار بنائیں گے۔ اور خدا نے پھر ہوا کو بنایا، عورت کو بنایا، اور خدا کے کلام میں درج ہے کہ خدا نے انہیں نر اور ناری بنایا، اور خدا نے انہیں برکت بھی دی کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور انہیں اپنے نجات کے اس عظیم منصوبے کو پورا کرنے کے لیے خدا نے نر اور ناری، مرد اور عورت، آدم اور ہوا کو تخلیق کیا۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، خدا کے کلام میں درج ہے، تکوین کی کتاب میں ہم نے سنا کہ پس جسے خدا نے جوڑا ہے انسان اسے جدا نہ کرے۔ خدا یسوع مسیح کو فقی فریسی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا انسان اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، طلاق دے سکتا ہے، یا میاں بیوی کے ازدواجی زندگی میں تعلق میں کوئی بگاڑ آ سکتی ہے؟ تو خدا یسوع مسیح انہیں ابتدا کا حوالہ دے کر، تکوین کا حوالہ دے کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمانے کے ابتدا سے ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ خدا نے جنہیں جوڑا ہے انسان انہیں جدا کرنے کی جرت نہ کرے۔ اور یہی بات فقی فریسی بھی خدا یسوع مسیح سے سوال کر کے پوچھتے ہیں۔ عزیزو، میاں بیوی کے تعلقات کو اور ازدواجی بندھن کے رشتے کو اور میاں بیوی کے رشتے کو کلام مقدس میں طرح طرح کی صورتوں اور حوالوں میں بیان کیا گیا ہے، اور خصوصی طور پر کلام مقدس میں میاں بیوی کے رشتے کو اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق ایسے ہی ہے اور یہ رشتہ ایسے ہی ہے جیسے خدا کا بنی اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے۔ نبیوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اور نبیوں نے بڑی دفعہ خدا کے پیار کو اور خدا کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے میاں بیوی کے تعلق کی مثال دے کر خدا کے پیار اور خدا کے بندھن کو بیان کیا ہے کہ کس طرح خدا بنی اسرائیل کے لوگوں سے پیار کرتا ہے، کہ خدا یہوہ بنی اسرائیل کا خاوند ہے، اور بنی اسرائیل قوم جو ہے یہ یہوہ کی دلہن ہے۔ اس لیے یہوہ خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کی غلطیوں، خطاؤں، کمزوریوں کے باوجود بھی انہیں معاف کرتا ہے، اور یہوہ خدا ہمیشہ اپنی دلہن بنی اسرائیل سے پیار کرتا ہے، اور بنی اسرائیل کے لوگ بھی اپنی خطاؤں اور غلطیوں کے باوجود دوبارہ خدا کے پاس آتے اور خدا سے رجوع کرتے ہیں۔ نئے عہد نامے میں بھی پالوس رسول نے میاں بیوی کے رشتے کو اسی تعلق اور اسی تناظر اور اسی پس منظر میں بیان کیا، جب اس نے کہا کہ میاں بیوی کا تعلق اور رشتہ ایسے ہی ہے جیسے خدا یسوع مسیح کا اور کلیسیا کا ہے، اور پالوس رسول بھی خدا یسوع مسیح کو کلیسیا کا دلہا کہتا ہے، کلیسیا کا خاوند کہتا ہے، اور کلیسیا کو، مومنین کی جماعت کو خدا یسوع مسیح کی دلہن کہتا ہے، اور باور بھی کرواتا ہے کہ خاوند کا جو ہے
जिम्मेदारी क्या है? खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को खावंद की हैसियत देता है और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं कलीसिया से प्यार करता हूं, मैं अपनी दुल्हन कलीसिया से प्यार करता हूं और मैं इस कदर प्यार करता हूं कि मैं कलीसिया के लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं। और कलीसिया का भी फर्ज है और यीशु की दुल्हन जो मोमिनीन की जमायत है उसका भी फर्ज है कि वो हमेशा यीशु मसीह की ताबे रहे और यीशु मसीह की ताबेदारी करे। अब तलाक की बात या अलहदगी की बात है तो पाक कैथोलिक कलीसिया इसकी हरगिज इजाजत नहीं देती है कि मोमिनीन में और खास तौर पर अज़दवाजी जिंदगी से बंधे हुए और जुड़े हुए लोग जो हैं आपस के इस बंधन को तोड़ दें, क्योंकि यह बंधन ना सिर्फ दो इंसानों के दरमियान है बल्कि यीशु और कलीसिया को मिसाल बनाकर, नमूना बनाकर इस बंधन को बांधा गया है, जोड़ा गया है और यह बंधन हमेशा के लिए कायम रखने के लिए बनाया गया है। लेकिन अजीजों, आज के इस मादा परस्ती के दौर में, आज के इस खुद गर्जी के दौर में, आज के इस अना परस्ती के दौर में, आज के इस घुमंड और गरूर और जिद के दौर में जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो अज़दवाजी जिंदगी को है, खानदानी जिंदगी को है, निकाह के साक्रामेंट के साथ जुड़े हुए लोगों की जिंदगी को है कि आज के दौर में बहुत सारे खानदान जो हैं एक दूसरे को समझने की बजाय एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं और ये अलहदगी ना सिर्फ कलीसिया में बिगाड़ का बायस बनती है, कलीसिया में जो है बदी और बद नमूने का बायस बनती है, बल्कि ये यीशु की तालीम के खिलाफ भी है। तो जीजो, आज खुदा का कलाम हम सब से मुखातब होते हुए हमें यही कहता है कि हम हमेशा जो पाक निकाह के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो अज़दवाजी जिंदगी गुजारते हैं, उनके लिए दुआ करें। और हम जानते हैं कि पुराने वक्तों में कभी कभी कोई सुनता था कि किसी खानदान में तलाक हो गई है, किसी खानदान में अलहदगी हो गई है, किसी खानदान में मियां बीवी की आपस में नहीं बनती, बल्कि पुराने वक्तों में हमारे आबा-ओ-अजदाद में हमारे वालिदैन, उनके वालिदैन, उन्होंने 40-40 साल, 50-50 साल तक एक दूसरे के साथ वफादार रहकर जिंदगी गुजारी और एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते हुए उस वादे को पूरा किया जो वादा और जो अहद उन्होंने खुदा के कलाम पर हाथ रख कर किया है। और मैं आज तमाम खानदानों को मुखातब होते हुए कहता हूँ, खास तौर पर जो पाक निकाह की जिंदगी बसर करते हैं, कि वफादारी ये खुदा का फजल है, ये खुदा की नेमत है और ये खुदा की बरकत है। और आप जब पाक निकाह के वादे करते हैं और वादों में भी क्या करते हैं कि मैं उम्र भर खुशी और गम में, बीमारी और तंदुरुस्ती में, बल्कि जिंदगी की हर हालत में अपनी बीवी का वफादार रहूंगा और अपने शौहर की वफादार रहूंगी। तो इसका मतलब भी यही है कि जिंदगी के तमाम हालात में, जिंदगी की ऊंच नीच में, जिंदगी के अच्छे वक्तों में और जिंदगी के बुरे और कमजोर वक्तों में एक दूसरे का वफादार रहकर ही हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल और तकवीयत दे सकते हैं। तो मेरी दुआ है आप तमाम खानदानों के लिए जो पाक निकाह की जिंदगी गुजारते हैं कि हमेशा वफादार रहें और वफादारी के साथ साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे को तहम्मुल के साथ पेश
ہمیشہ پائیدار رہتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں اور خاندانوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کے خاندانوں کو برکت دے، اور آج کے کلام کی برکت کے وسیلہ سے جنہیں خدا نے جوڑا ہے انسان کبھی بھی انہیں جدا کرنے کی جرت نہ کرے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔